جب ایران وار شروع ہوئی، اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا، ہمیں بتایا گیا اس لیے کہ وہاں پہ نیوکلیئر ویپنز وہ بن رہے ہیں، ان کا میزائل پروگرام دنیا کے لیے خطرہ ہے اور اس لیے اس پہ حملہ کر دیا گیا۔ پھر وہ بیانیہ بدلا، پھر کہا گیا نہیں یہ بات نہیں تھی، امریکہ نے بیانیہ بدلا، ہمیں پتا تھا اسرائیل حملہ کرے گا تو امریکہ پہ حملہ ہوگا اور اس کی وجہ سے ہم نے پہلے حملہ کر دیا۔ پھر آج واضح ہو گیا کہ ایک مذہبی جنگ ہے۔ یہ کیسے واضح ہوا؟ پیٹ ہیگسیت جو ان کے سیکرٹری آف وار ہیں، جس سے آپ ہمارے ڈیفنس منسٹر سمجھ لیں، انہوں نے کہا کہ ایران کے اندر جب تک مذہبی جنونی ہیں ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس پہ شروع ہو گیا، لیکن یہ آئزولیشن میں بات نہیں ہے۔ پیٹ ہیگسیت کے فیلوشپ فاؤنڈیشن میں ایک بریکفسٹ تھی جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی امریکہ تو بنا ہی ایک کرسچن نیشن تھا، غلط بات ہے، یہ نہیں بنا تھا۔ پھر پیٹ ہیگسیت کے بارے میں یہ بتایا گیا اور یہ پینٹاگون نے کنفرم کیا ایک رپورٹ کے، یہ جوناتھن لاسن کی رپورٹ ہے کہ پیٹ ہیگسیت صاحب جو ہیں یہ ہر ہفتے ایک ویکلی وائٹ ہاؤس بائبل سٹڈی میں حصہ لیتے ہیں، اور جس کا جو پریچر ہے، جو پریسٹ ہے، وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ پہ فرض ہے بائبل کے مطابق کہ آپ نے اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے۔ یہ ہے اس کی ایک فاؤنڈیشن ہے، ملٹری ریلیجس فریڈم فاؤنڈیشن امریکہ میں، جس کا کام ہے کہ وہ انشور کرے کہ فوج کے اندر آپ مذہب کو نہ لائیں، اور کیونکہ ان کی فرسٹ امینڈمنٹ کہتی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ 200 سے زیادہ شکایتیں آئی ہیں کہ یہ جو مذہبی اس کو جنگ بنا کے بتایا جا رہا ہے امریکن فوجیوں کو، اور یہاں پر ایک افسر نے تو یہاں کا اپنے سیشن میں میٹنگ کرتے ہوئے کہ یہ حکم ہے کہ حضرت عیسیٰ کے لیے یہ آگ جلائی ہے، یہ کینڈل لٹ کی ہے، ٹرمپ کر رہا ہے کہ جس کے بعد ایک جنگ ہوگی اور اس جنگ کے بعد حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اور پھر ساری دنیا بدلیں گے، اور یہ ٹرمپ ایکچولی حضرت عیسیٰ کے لیے اور اسرائیل کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ امریکہ کی فوج کو بتایا جا رہا ہے، یہ 200 اس کے اندر ہے، بٹ یہ ڈیمیجنگ پارٹ نہیں ہے۔ آج 2 بہت بڑے دعوے ہوئے۔ ہیگسیت نے دعویٰ یہ کیا کہ اس نے یہ کہا کہ جی ہمیں تو مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ہمارے جہاز ان کی فضا استعمال کر رہے ہیں اور ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں کہ تاکہ ہمارا اسلحہ کم سے کم استعمال ہو۔ سنیں انہوں نے کیا کہا۔ They are toast, and they know it. Or at least soon enough, they will know it. And we have only just begun to hunt, dismantle, demoralize, destroy, and defeat their capabilities. Just 4 days in. So whether it's UAE, or Qatar, or Bahrain, or Kuwait, or Saudi, on different levels, they're reaching out to us, whether they're going on offense, which they are, whether they're giving us additional access basing and overflight. We're working very closely and collaborating with them. Also on air defenses. The air defense capabilities of those countries are significant, and when combined with ours, and we coordinate, it brings simplicity to the shot doctrine, so we make sure we're using less munitions but being more effective with what we shoot at. اچھا، as if this was not damaging enough کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی ہم اکیلے نہیں ہیں، سارے ہمارے ساتھ مل کے ایران پہ حملہ کر رہے ہیں۔ سینیٹر لنڈسے گرہام ہارڈ لائنر ہیں، بڑے اسرائیل کے سپورٹر ہیں، انہوں نے 2 قدم آگے چلے گئے۔ انہوں نے کہا میری آج ہی سعودی عربیہ سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا تو دوڑیں لگ جائیں گی، ابراہیم اکارڈز میں واپس آ کے اسرائیل کو تسلیم کریں گے اور پھر پوری دنیا بدل جائے گی مڈل ایسٹ کی۔ سنیے انہوں نے کیا کہا۔ And the biggest prize of all is that when they fall, I talked to Saudi Arabia today. This regime collapses, there will be a sprint toward normalization. Bibi said last night that he wants to work with Saudi Arabia to take up where they left off under President Biden, and I want to give them credit for trying to expand the Abraham Accords to Saudi Israel, which is the biggest prize of all. So this regime is going to collapse. پھر واشنگٹن پوسٹ پہ سٹوری چلی کہ جی سعودی عربیہ اسرائیل کے کہنے پہ حملہ ہوا ہے۔ کیا جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ ہم نہیں کر رہے، مڈل ایسٹ والے مل کے کروا رہے ہیں؟ کیا وہ گندہ کر رہے ہیں باقی مسلم ممالک کو تاکہ وہاں کی عوام کی اوپینین بدلے؟ کافی سیریس ایشوز ہیں اور ان کے کیا فال آؤٹ ہوں گے، کہ پاکستان کا اسٹریٹجک ایگریمنٹ بھی ہے اور اس پہ بات بھی کر چکے ہیں ہمارے اسحاق ڈار صاحب۔ انہوں نے بتایا بھی ہے کہ میں نے ایران کو بھی بتایا ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے۔